بسم اللہ الرحمن الرحیم. GNN کے پلیٹ فارم سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ بدر جاوید بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, ہم ایسے ٹاپک کا, ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ہماری اپنی اصلاح ہو سکے. تو آج کا بھی موضوع ایسا ہی ہے. میں بیان کرتا چلوں کہ گھرانے کے قائم رکھنے میں صبر کی اہمیت کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ والدین جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, کم علمی کو جواز بنا کر انہیں تانا دیا جاتا ہے. سیرت کے تناظر میں ہمارے لیے والدین کے حقوق میں کیا احکامات دیے گئے ہیں, اور صبر کی اہمیت کیا ہے گھر کو بنانے میں, گھر کو قائم رکھنے میں, اور خاندان کو یکجا رکھنے میں سیرت میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آج کا جو موضوع ہے یقیناً اس پہ ہماری اپنی اصلاح ہوگی. تو حضور مجھے بتائیے گا کہ سیرت نبی کے تناظر میں کیا چیزیں ایسی ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھرانوں میں عموماً جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح یہ آپ کا خاصہ ہے کہ اس مرتبہ پھر آپ نے زندگی سے بہت قریب تر ایک عنوان جو ہے اس کا انتخاب کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت خانگی حیثیت میں اور معاشرے کی حیثیت میں یہ سوال اور یہ جو زاویہ ہے اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا جو نظام حیات ہے جسے دین رحمت کہتے ہیں, اس میں گھرانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک معروف ویسٹرن اسکالر ڈاکٹر لیورنس ایسٹر جو سیرت پر بہت ناقدانہ رائے رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے اندر گھرانے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اتنی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے, حقوق کے حوالے سے, فرائض کے حوالے سے, احتیاطوں کے حوالے سے, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے گویا یہ گھرانے کا دین ہے. یعنی یہ ایک ایسا دین ہے جو کلیتاً گھرانے کے گرد گھومتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے کی جو سب سے نمایاں اور اساسی اکائی ہے وہ گھرانے کی جو معاشرے کی جو سب سے نمایاں اکائی ہے, وہ جس پر گھرانے کی ایک بنیاد ہے گویا قائم ہے, وہ گھرانہ ہے. ہم گھرانے کی بنیاد کہہ بیٹھے, معاشرے کی بنیاد. اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ معاشرے کا کی ایک جو بنیاد ہے, اس کی جو انتہائی اساسی اکائی ہے وہ گھرانہ ہی ہے. جب کسی معاشرے کے اندر گھرانہ درست ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھرانے میں آباد وابستہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہیں, اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح انداز میں ان کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ خیر, وہ راحت, وہ سکون, وہ ڈسپلن جو ایک گھرانے کی شکل میں انسان کو میسر آتا ہے, وہ پھر ایک معاشرے کی شکل میں بڑے کینوس پر منتقل ہو جاتا ہے, اور پورا معاشرہ جو ہے وہ خیر پر مبنی ہو جایا کرتا ہے. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھرانے کی اساس جو ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد دین رحمت کے اندر نکاح پر قائم کی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے جتنی حوصلہ افزائی, جتنی اس کا باوقار عمل کے طور پر معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا دین اسلام کے اندر موجود ہے, شاید ہی کسی اور نظریہ حیات کے اندر موجود. اور پھر نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے ان کے درمیان اسے احترام اور ایک دوسرے پر اعتماد کی بنیاد فراہم کرتا ہے یہ دین, بلکہ ان دو رشتوں کے ذیل میں جتنے رشتے دیگر آباد ہوتے ہیں, والدین کی شکل میں, بہن بھائیوں کی شکل میں, پھر اولاد کی شکل میں, ان سارے رشتوں کے ساتھ ایک محبت کا اور صلح رحمی کا اور حسن سلوک کا ایک رویہ اور ایک تعلق قائم کرنا, اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دین ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. یعنی کسی آدمی کو گھرانے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک سب سے بہترین ہے. اور پھر مثال کے طور پر یہ بات صرف نصیحت نہیں کی, صرف زبان سے اس کی ترغیب نہیں دلائی, بلکہ ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خاندان, افراد خانہ, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بہترین ہے, سلوک کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھرانے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. تو گویا حضور نے صرف ترغیب ہی نہیں دلائی, اپنے عمل سے بھی ایک ہمیشہ کے لیے ایک روشنی جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ دی کہ کوئی شخص
انفرادی درجے کی زندگی کو خوشحال اور پرسکون کرنا چاہتا ہے یا آگے چل کے اجتماعی زندگی یعنی معاشرے کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، اسے گھرانے کو پرسکون پہلے بنانا پڑے گا. اور گھرانے کو پرسکون بنانے کا از اول تاخر نسخہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو حسن سلوک کی بنیادی ایک ترتیب اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس انداز میں اس کو بیان کیا جائے. میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت توازن قائم کر دیا. سرکار رحمت فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور پھر فرمایا مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو ہم جیسے معاشرے جہاں پر ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور موجود ہے، اگر اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو وہی گھرانہ جہاں پر نکاح اور اس کے بعد رخصتی کے فوراً بعد ولیمے سے ہی ایک آپس میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اس شوہر کے اوپر، اس بیٹے کے اوپر اپنا حق جمانے کے لیے. بیوی اپنا حق جو ہے اور اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتی ہے، اور ماں جو ہے اسے اپنے اس کے کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں، اسے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری جو اتنے سالوں کی محنت ہے، محبت ہے، اس کے ساتھ ایک رفاقت ہے، وہ کمزور نہ ہونا شروع ہو جائے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ گھرانے کی ذیل میں یہ جو رشتے ہیں اگر ان کے اندر ایک دوسرے کو جیتنے کی بجائے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے تو یہ سفر بہت آسان ہو جایا کرتا ہے. اور پھر جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے ایک شخص کے لیے اپنی ساری زندگی، اپنے سابقہ پورا جو میرا ایک سفر ہے اپنے والدین کے گھر میں، اس سارے کو تج کے میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے، تو جس ایک شخص کے لیے آپ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں اپنی ان بیٹیوں پر کہ اپنا ماضی چھوڑ کے آ جانا، اپنے وہ محبت اور قربت کے رشتے گویا ایک گھر میں چھوڑ کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا. جس شخص کے لیے اتنی قربانی دی جا سکتی ہے، کیا اس کا دل جیتنے کے لیے اس کے ساتھ وابستہ جو 5-7 محبت کے قربت کے رشتے ہیں جن کے ساتھ وہ آنکھ کھولتے ہی سفر میں شریک ہے، ان کی دل کیوں نہیں جیتے جا سکتے؟ یعنی میں تو کامیاب ان خواتین کو دیکھتا ہوں، یعنی ماضی میں بھی اور اس وقت بھی، کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ رشتوں کے دل جیت لیتی ہیں، تو پھر وہ سارے رشتے جن کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد جب آپ اپنی محبت اور اعتماد ان کے دل میں راسخ کر لیتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے رشتے بھی آپ کے ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا ان سے مقابلہ ہو، وہ آپ کے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس شخص کے دل میں آپ کا گھر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے یہ ایک حق کی بات ہے، اسی طرح دین کے ایک طالب علم کے طور پر جو دوسرا خیر گھرانے کے ذیل میں اس دین سے مجھ تک پہنچا، میں وہ بھی اپنے سامعین اور ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے نکاح میں کسی خاتون کو لے اور جس گھرانے میں وہ بچی نکاح ہو کے آ رہی ہے، اس پورے گھرانے کو بالعموم اور جو شوہر ہے اسے بالخصوص یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک بچی جس نے 20-25 برس ایک گھرانے کے اندر گویا ایک ماحول میں تربیت پائی ہے، یقیناً اس کی کچھ اپنی عادات ہوں گی، کچھ اس گھرانے کی روایات ہوں گی، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا کوئی ایجوکیشنل پس منظر ہوگا، اسی طرح کچھ سماجی ایک پس منظر ہوگا. ان ساروں کا مرکب بن کے اس کی کچھ عادات بنی ہیں جو اس کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں. ہم کیوں توقع کر لیتے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ سارے کا سارا جو ہے ایک رات میں وہ سارا تبدیل ہو جائے اور لگے لگائے گھر کا جو کئی سالوں کی ایک لیگیسی اور ایک جو روایت ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایسے ضم کر دے گویا اسے اپنا سارا سابقہ جو سفر ہے اسے ترک کرنا پڑے. تو یہ دونوں کی طرف سے جب گنجائش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گھرانے کی جو ابتدا ہے وہ خیر پر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں گھرانوں کو اس یہ جو ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے اس میں ان دونوں لوگوں کو آپس میں قریب ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے معاون اور مددگار ہونا چاہیے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی. جب دونوں طرف سے اس طرح محنت ہوتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ رشتہ کمزور نہیں ہو پاتا. کہیں بشری تقاضے کے تحت دو نوجوان لڑکا اور لڑکی نکاح کے بعد جیسے ایک دوسرے سے کہیں ان کا جو ہے نا دل آزاری ہوتی ہے تو دونوں گھرانے سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس رشتے کو گویا ایسے حفاظت دیتے ہیں جیسے تیز ہوا کے دوران شمع کو جو ہے اس کے شعلے کو محفوظ کرنے کے لیے دو ہاتھ جو آ جاتے ہیں اور اس کو ایک حفاظت دیتے ہیں، اس طرح دونوں گھرانے آ جاتے ہیں. اور یہ جانے بغیر کہ ہم لڑکے کی طرف سے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے،
حق بات پہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے اور حسن سلوک کے حوالے سے، حقوق کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، حقوق سے پھر ایک درجہ آگے جا کے حسن سلوک کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اس حوالے سے جب دونوں طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور حق تلفی پر تنقید ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ لاابالی طبیعت کے دو لوگ جو ہیں چند برسوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے راحت جام بن جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کا لازمی حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا حضور، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، لیکن یہاں پہ دیکھا عموماً یہ جاتا ہے کہ جو نو بیاہتا جوڑے آتے ہیں اور عموماً گھریلو ناچاکی کی جو سب سے بڑی وجہ شروع ہوتی ہے، لڑکی عموماً یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ مجھے تانا دیا گیا، مجھے یہ فلاں بات کی گئی جس کا میں نے برا منا لیا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے گھر والوں کو نہیں ان کو بیچ میں لانا چاہیے تھا۔ تو کیا اس میں صبر کی کمی ایک عنصر ہے، صبر کی کمی کا؟ اس کے لیے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی دل آزاری ہوتی ہے اور کوئی عام آدمی دل آزاری کرتا ہے اور وہ شخص صرف انسان ہونے کے ناطے اس کی دل آزاری پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے ایک درجے کا اجر عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کی طرف سے دل آزاری ہوتی ہے، وہ اس پر صبر عطا کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 درجے کا اجر عطا کرتا ہے، اس کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے اس کے ہاتھ سے آپ کی دل آزاری ہو جاتی ہے جو بندہ مومن ہے اور آپ کے پڑوس میں ہے تو یہ اجر 3 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کا بندہ مومن پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے تو یہ درجہ 3 گنا سے 1 درجہ آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا نے آخری بشارت کیا خوبصورت دی، حضور نے فرمایا 1 درجے پہ 1 درجہ رہتا ہے، پھر 2 گنا ہو جاتا ہے، پھر 3، پھر 4 گنا ہو جاتا ہے۔ لیکن آخری بات حضور نے یہ کہی کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بات کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس رشتے کو بچانے کے لیے برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے 2 گنا 4 گنا اجر نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے لائق اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا چاہتا ہے اتنا اجر عطا کرتا ہے، یعنی اس اجر کا کوئی حساب کتاب، اس کا کوئی شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر صبر پہ اللہ کے ہاں سے اجر ہے، صبر اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ کوئی شخص کسی بھی کیفیت میں صبر کرے، ہر نیکی پر اللہ نے ایک اجر مقرر کی ہے، اور صبر کا اجر خود اللہ رب العزت کی اپنی ذات۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہوں، یعنی ایک اجر کا معاملہ ہے اور ایک اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ صبر کا زندگی کے اندر ہونا گویا اللہ کا زندگی میں اپنے ساتھ ہونا ہے۔ اس رشتے کے اندر تو کیونکہ قدم قدم پر صبر کا تقاضا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، گویا اس رشتے میں آپ کو ایک دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے قرب اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کا ساتھ آپ کو میسر آتا ہے۔ اور پھر جو آدمی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود صلح جوئی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنا منفرد فرمان رحمت جاری کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود یہ محسوس کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ قائم رہے، یہ عام رشتے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق پر ہو لیکن رشتہ بچانے کے لیے صبر کر جائے، چپ کر جائے، اپنے حق کا تقاضا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، تکرار نہ کرے، دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ اس دوران اگر اسے لگے نا کہ سارے عمل میں کہیں اس کی یک تلفی ہوئی ہے یا اس کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں محمد اللہ کے گھر میں اسے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جتنی عزت اسے اس عمل میں کم ہوتی نظر آئے نا، قیامت کے دن میں محمد اس کا امین ہوں، مجھ سے آ کر وہ عزت اپنی وصول کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم عموماً کیوں لڑائی کرتے ہیں کہ جی ہماری عزت کا معاملہ تھا، میری بے عزتی ہو گئی، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں، میرے ماں باپ میرے گھر آئے ہوئے تھے، بہن بھائی، میری بھابیاں میرے گھر آئی ہوئی تھیں اور میرے شوہر نے مجھے کچھ کہہ دیا اور میری شان میں گویا کمی ہو گئی اور میری عزت مجروح ہو گئی، حالانکہ میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، اس نے دوسرے لفظوں میں مجھ سے زیادتی کی۔ تو حضور نے شاید اسی لمحے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اس مرحلے پر جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جاتا ہے اور اپنے حق کا مطالبہ اس انداز میں نہیں کرتا اور اسے لگتا ہے کہ گرد و پیش والوں کی نظر میں میری نظر کم عزت کم ہو گئی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضامن اور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کی امانت اس کے سپرد نہ کر دوں. سبحان اللہ سبحان. اچھا یہیں پہ سکے کا ایک دوسرا رخ جسے ہم کہیں گے کہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی جو ہے وہ بات کو رکھتے ہوئے اپنے والدین سے جو ہے وہ بعض دفعہ سخت بات کہہ دیتا ہے. اس کو آپ کس نظر سے لیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں نا جو سب سے بنیادی المیہ ہے معاشرتی سطح پر وہ یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کے حوالے سے کوئی تربیت میسر نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ یہ جو ہے بہت ہی تربیت جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے. اس کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے شاید ہم اس کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے جب میرے سامنے اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو میں فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا, یہ لڑکا جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کو لوری دیتے وقت کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن آئے گی جو تمہاری جو زندگی ہے اس کو باغ و بہار کر دے گی. بالکل اسی طرح اس بیٹی کو پیدائش کے لمحے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ تمہارے خوابوں کا ایک شہزادہ آئے گا جو زندگی میں داخل ہوگا اور سارے دکھ جو ہیں وہ سکھ میں تبدیل ہو جائیں گے اور ایک مثالی زندگی جو ہے وہ تم گزارنا شروع کر دو گے. اس سارے پروسیس کے دوران جہاں انہیں اٹھنے کی تمیز سکھائی گئی, بیٹھنے کا سلیقہ بتایا گیا, بولنے کا سلیقہ بتایا گیا, نہ بولنے کی تربیت دی گئی کہ کس مقام پر بولنا ہے, کس مقام پر نہیں بولنا, کس مقام پر کتنا بولنا ہے, کاروبار زندگی کیسے چلانا ہے, دنیا کے باقی تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں, یہ ساری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن کیا المیہ ہے کہ ایک زندگی کا ایسا عنوان جس نے آگے چل کے کئی دہائیوں تک اس کی زندگی کا ایک نمایاں عنوان رہنا ہے, اس کے حوالے سے ایک دن بھی بٹھا کر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور پھر اگلے درجے پر ہم اپنے عمل سے بھی کوئی ایسا خیر گھر میں نہیں اس کی مثال قائم کر رہے ہوتے کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھ سکیں. یعنی ہم اپنی بچی کو اس کی مائیوں کیسے ہونی ہے, مہندی کیسے ہونی ہے, شادی بارات ولیمہ, اس کے بعد کی دعوتیں, اس کی سیر سیاحت, ان سب پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لباس کیسا ہوگا, سونا کیسا ہوگا, کتنا ہوگا, باقی جو ہے وہ زندگی میں باقی چیزیں جہیز کی شکل میں, نعمتوں کی شکل میں کیا کیا دینا ہے, ان ساری چیزوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کبھی آج تک ہمارے معاشرے میں کسی نے بیٹی کو بٹھا کے تنہائی میں, اس کی ماں نے, اس کی بڑی بہن نے, کسی خیر خواہ نے اسے بٹھا کے یہ بتایا ہے کہ بیٹا اب اس کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے. جیسے اس گھر کے اندر تمہارے گرد و پیش میں کچھ رشتے تھے نا, اور اس گھر میں تمہارا وقار ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تم اس گھر کی لاڈلی اس لیے تھی کہ تم اپنے والدین سے بھی محبت کر رہی تھی, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے حقوق کسی نہ کسی انداز میں ادا کر رہی تھی, ان کی ناپسندیدہ بات کو برداشت بھی کر رہی تھی, ان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ بھی رکھتی, ان کی مشکلات پریشانی میں تمہارا دل روتا بھی تھا, تمہاری حقیقی ہمدردی بھی نظر آتی تھی, اس لیے تم اس گھر کے اندر گویا ایک شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی تھی. کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بات سمجھا پاتے کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہو وہاں جس شخص کے ساتھ تمہاری زندگی جڑ رہی ہے, اللہ نے جس کے ساتھ تمہارا نصیب جوڑ دیا ہے, اس کی پچھلی سابقہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو اس کی زندگی میں اتنی عزیز اور لازمی ہیں جتنے ہم سب تمہاری زندگی میں لازمی ہیں. تو تم نے اس شخص کا دل جیتنے کے لیے, اس گھر میں اپنی عزت پانے کے لیے وہاں موجود بھی ان سارے رشتوں کے ساتھ ویسا ہی پیار اور اخلاص والا رشتہ قائم کرنا ہے جیسے تم یہاں پر اپنے ان رشتوں کے ساتھ, اس گھر میں موجود رشتوں کے ساتھ کر رہی تھی. جیسے یہاں تم اپنی بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ انتہائی لڑائی کے چند لمحے بعد اپنا دل بالکل صاف کر لیتی تھی, اور رات کے کھانے پہ تم سے پوچھا جاتا تو تمہیں حقیقی معنوں میں لڑائی کی بنیاد تک یاد نہیں ہوتی تھی, کیونکہ تمہارا دل صاف ہو گیا ہوتا تھا. اور تمہارے گھر کے کسی فرد کو ذرا سی تکلیف پہنچتی تو تم سب سے پہلے بے چین ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی. جس گھر میں تم جا رہی ہو ظاہری طور پر وہ حقیقی رشتے شاید تمہیں وہاں میسر نہ آئیں, لیکن جس شخص کی زندگی سے تمہاری زندگی جڑنے جا رہی ہے اس زندگی کے لیے وہ رشتے بہت اہم ہیں. سو اس شخص کی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے, اس کی زندگی میں اپنی جگہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مستقل کرنے کے لیے اس زندگی سے وابستہ رشتوں کی قدر کرنا شروع کرو گے. جب وہاں پر موجود جو تمہاری نندیں ہیں ان کے ساتھ جو باقی رشتے ہیں, جو اس گھر کی دیگر بہویں ہیں, انہیں اپنی بہنوں کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کرو گی تو ان کی طرف سے بھی تمہیں وہی محبت اور انسیت ملنا شروع ہو جائے گی جو اس گھر میں ملتی ہے. لیکن حضور دیکھیں, تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے کہ جو
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں، جو خیر ملتی ہے ہمیں، اس میں دوسرے لوگوں کے بھی کچھ احکامات ہیں ان کے لیے بھی، کہ فلاں شخص ان کے گھر میں اتنی مداخلت نہ کرے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ نندے جو ہیں وہ بڑا ایک اس میں عمل دخل کر رہی ہوتی ہیں ان کی نجی زندگی کے اندر. یہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانگی نظام کے اندر سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جب کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار سے متجاوز ہو کر ایک درجہ باہر نکل کر کسی اور کے دائرہ اختیار میں اپنی رائے دینا شروع کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں مداخلت کرنا شروع کرتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے جو میں بات کر رہا تھا، یہ تربیت کی بنیادی طور پر فقدان. بالکل. جب آپ بہو لانے کے لیے گھر میں وائٹ واش کروانے سے لے کر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنے تک اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور ولیمے اور مائیوں جیسے میں نے پہلے کہا، وہ سارے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کہ گھر میں ایک چاند سی دلہن آ رہی ہے، ایک بہو آ رہی. وہاں پر آپ گھر کے اندر موجود جو پہلے سے موجود رشتے ہیں ان کی تربیت کا بندوبست کیوں نہیں کرتے کہ ایک زندہ جیتی جاگتی بیٹی جو ہے لڑکی کسی گھر سے ایک تربیت، ایک مزاج، ایک ماحول لے کر ہمارے گھر میں آ رہی ہے، ایک اجنبی کی شکل میں ہم نے اس کے لیے کیسے سپیس کریٹ کرنی ہے، کیسے اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن سکے. کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے اور ان کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بٹھاتے اور جذبہ کیوں نہیں رکھتے، وہ جذبہ جو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ جب اپنے گھروں میں نکاح کر کے پہنچیں تو انہیں جس طرح کی آسانی میسر آئے، وہ دعائیں ہم اپنی بہو کے لیے اور وہ جذبہ ہم اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نئی آنے والی جو بچی ہے وہ ایک پورے مزاج کے ساتھ اس فیملی کا حصہ بن رہی ہے، اور ہم جو پہلے سے اس مزاج کے، اس ماحول کے مزاج کے اندر گنجے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے اس کے لیے ایک ایسا ماحول ترتیب دینا ہے کہ اسے بہت زیادہ مشقت نہ کرنا پڑے اس ماحول کے اندر اپنا آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں. اور وہاں پھر یہ صرف شوہر کا کام نہیں رہ جاتا، یہ صرف ساس اور سسر کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، بلکہ گھر کے باقی دیگر جتنے افراد ہیں ان سب کو بھی اپنے اپنے تئیں اس نئے آنے والے کو اگر واقعتاً جس طرح پہلے دن اسے خوشیوں کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے، جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے، نارمل لائف شروع ہوتی ہے، شادی کے لباس سے جب عام لباس کے اندر گھر کے افراد آنا شروع ہوتے ہیں، شادی کے پکوان اور وہ دسترخوان کی جو برکت ہے وہ ذرا نسبتاً ماند پڑتی ہے اور حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ ویلکمنگ جیسچر جو ہے وہ عام زندگی میں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ وہ رویوں کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، درگزر کی شکل میں، حسن سلوک کی شکل میں ہماری ریئل لائف کا حصہ کیوں نہیں بنتا؟ اگر پہلے سے ہم ذہنی طور پر تیاری کریں اور گھر کے سارے افراد بیٹھیں کہ ایک نئے آنے والے کو ہم نے کیسے ویلکم دینا ہے. میں کہتا ہوں سچی بات ہے، اگر صرف 3 مہینے پہلے جو ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کہ بھائی دو نئے لوگ ہیں، ایک نئے رشتے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو سپیس دینی ہے، یقین مانے صرف 3 ماہ ایسا کوئی گھرانہ کر لے تو 90% مسائل جو ہیں وہ از خود دم توڑ جاتے ہیں. اچھا حضور، مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا چونکہ اس وقت ہر خاص و عام کی دسترس میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے میں سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار ہے؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، اس سے جو خیر کا ایک ابلاغ ہونا چاہیے تھا وہ کم ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ گمراہی زیادہ پھیلی ہے. سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، اس کا جو بنیادی کام اور ذمہ داری تھی وہ معاشرے کے اندر اچھی قدروں کو، اس کی ترویج تھی، اس کی حوصلہ افزائی تھی. یہاں المیہ یہ ہے کہ نام نہاد آزادی کے نام پر اور ایک پرسنل جسے کہتے ہیں نا تشخص کے نام پر ہم نے گھرانے کی اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے نا کہ آج اولاد ابھی صحیح معنوں میں دروازہ اسے بند کرنا آتا نہیں، اور وہ اپنے والدین کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں عاقل بالغ ہو گئی ہوں گویا، کیونکہ میرے پاس یہ گیجٹ آ گیا ہے اور میں نے 4 زبانوں میں اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا ہے اور میری ایکسیس دنیا تک ہو گئی ہے، لہٰذا اب مجھے آپ کی تربیت، آپ کی ہدایت، آپ کی وہ جو ایڈوائس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں خود دنیا سے ہدایت لے بھی سکتا ہوں اور دنیا سے جو ہے وہ انٹریکٹ بھی کر سکتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں اچھے برے کے ساتھ شامل بھی کر سکتا ہوں. جب یہ رویہ معاشرے کے اندر پنپنا شروع ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس پرائیویسی کے نام پر اور خود ساختہ
یہ جو علمی زوم ہے اس کے نام پر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جس کو جو چیز مل گئی، کسی کو اچھی چیز ملی تو وہ زندگی میں کوئی پازیٹیو ایک چیز رویے کا وہ باعث بنی، اور جہاں نیگیٹیوٹی کے نام پر اتنا سب کچھ موجود تھا اس کا کچھ حصہ بھی زندگی کا حصہ بننا شروع ہوا، اور اس نے پھر ہمارے ذاتی رویوں سے لے کر ہماری فکر تک اور ہمارے اعمال سے لے کر معاشرے کی اجتماعی خوبصورتی تک سب کو مجروح کیا۔ بلکہ کچھ لوگ تو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے، کچھ بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ ابو یا بابا آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی کم علمی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ہوگا، یعنی کہ کم علمی کو بھی تانا بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصل میں المیہ یہی ہے نا کہ وہ جب آپ بغیر کسی سورس کے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی آسانی سے آپ تک علم پہنچ رہا ہوتا ہے نا، تو جیسے آپ کو علم پہنچانے والے کی قدر آپ کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی استاد کی وہ جو قدر ہے، وہ جو ایک پروسیس ہے جس سے علم آپ تک پہنچتا ہے، جیسے اس کی قدر سے آپ ناقدرے ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پھر یہ ناقدری کا سفر یہاں تک استاد تک نہیں رہتا، کتاب یا ادارے تک نہیں رہتا، درس گاہ صرف اس کی ناقدری نہیں ہوتی، بلکہ پھر وہ جو آپ کی تربیت گاہ ہے، جو آپ کے والدین ہیں، اس گھرانے کے نظام تک یہ ناقدری آ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیٹا جو رات کی تاریکی میں بجلی کے بند ہونے پر خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی باپ کو زندگی کرنے کے اصول اور ان کے حوالے سے نصیحت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، اور اچھا برا بتانے کی، ایون اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ، اپنا ماضی شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، اور کہتا ہے آپ نہ جانے کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے زمانے کا تقاضا یہ اور ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں، اور چونکہ میرے پاس ایک گیجٹ ایسی موجود ہے جو آپ نے دے رکھی ہے، جس سے مجھ تک اتنا جو دنیا کا سارا وزڈم ہے وہ پہنچ گیا ہے، دنیا کا سارا خیر اور دانش مجھ تک پہنچ گئی ہے، اب مجھے آپ سمیت کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دقیانوسی اور پرانی باتیں کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ جی ہاں، یہ ویسے تو ہر زمانے میں ایک جنریشن گیپ تو رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہر زمانے کی جو نسل ہوا کرتی ہے وہ اپنے تقاضوں کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، اللہ ہر نئے آنے والے کو اس کے اپنے خواب عطا کرتا ہے، اس کے نزدیک خواب کی تعریف اپنی ہوتی ہے، اس کے نزدیک خواب کے لیے جدوجہد کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، اس کے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار اپنا ہوتا ہے، لیکن کچھ بنیادی سچائیاں ہیں جو ازل سے انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور وہ ہم سب کا اجتماعی ورثہ ہیں۔ جو اجتماعی خیر ہے وہ ہمارے والدین کی اخلاص کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے، اساتذہ کی تربیت اور نصیحت کی شکل میں ہم تک پہنچتا تھا، اب المیہ یہ ہے کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی دنیا میں انوکھے آئے ہیں اور ہمارے تقاضے کچھ بالکل انوکھے ہیں، سابقہ ساری انسانی تاریخ سے ہٹکے ہیں، اس لیے اس کا جیسے سامنا ہمیں اسی طرح اس کا حل بھی صرف ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نتیجہ آپ کے اور میرے سامنے ہے، پھر کس طرح اوندے منہ ہو کے ان کو گرنا پڑتا ہے، لیکن واپسی کا سفر ہونے تک نہ جانے کتنے دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کتنے لوگ زیر زمین جا چکے ہوتے ہیں، یہ جو بہت سے لوگ ہمیں آج قبرستان میں قبروں سے لپٹ کر روتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اور جن کی رات کی کروٹیں جو ہیں ان کو بے چین رکھتی ہیں، ان کے اندر ایک احساس گناہ کی صورت میں، اور جب آپ کو ایک خاص عمر میں جا کے آپ کا بچہ اسی لہجے میں آ کے مخاطب کرتا ہے نا جس لہجے میں کسی وقت آپ نے اپنے اس محبت بھرے باپ اور ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کی ہوتی ہے، تو گویا وہ سارا ماضی کا منظرنامہ آپ پر کھل جاتا ہے، اور لیکن اب اس لمحے کا قرض یہ ہوتا ہے کہ سوائے پچھتاوے کی اور کوئی چیز آپ کے پاس نہیں رہتی ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں والدین کو نعمت سے ایک درجہ آگے مہلت سمجھ کر ان کا ہونا محسوس کریں، ان کی قدر کرنا شروع کریں، تاکہ کل انہیں کسی اپنے بچے کے منہ سے اس جدیدیت کے نام پر لا علمی کا طعنہ نہ سننا پڑے۔ اچھا حضور، جاتے جاتے کچھ وظائف کچھ لوگوں نے ہمارے سوشل میڈیا پہ پوچھا کہ گھریلو ناچاکی کے حوالے سے کچھ وظیفہ عنایت کر دیجیے۔ سب سے تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو جب کسی مصیبت کے ذیل میں وہ کوئی نصیحت مانگنا چاہیں تو پہلے کوئی عمل اور رویے کی شکل میں جو اس کا حل ہو سکتا ہے پہلے اس پہ بات کی جائے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے بہت مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے اور کئی مسائل، صحت کے مسائل ہیں، لاتعداد مسائل اس نے گنوا دی اور کہا کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے کہا درود پاک پڑھا کرو۔ کچھ دنوں بعد پھر آیا، اس نے کہا مسائل کم نہیں ہو رہے، آپ نے کہا درود پاک میں کثرت کر دو۔ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے کہا
درود پاک پڑھ دو. تو اس نے کہا بھی مسائل کم نہیں ہو رہے. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے جانے لگا نا تو آپ نے پیچھے سے دوبارہ بلوایا اور کہا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ, کیا تمہارے گھر میں تکرار تو نہیں ہوتی ہے؟ اب تصور کیجیے کتنی اہم بات ہے. کہا کیا تمہارے گھر میں تکرار تو نہیں ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں تکرار ہوتی ہے. تو آپ نے پتہ ہے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تکرار اگر کسی نبی کے گھر میں بھی ہو نا تو اللہ اس گھر سے بھی رحمت کے مخصوص فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے. یہ جو گھر میں بلا وجہ بہت چھوٹی بات پر بہت دیر تک ہمارے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے, تکرار ہوتی رہتی ہے, اس میں نہ جانے مقصدیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن ایک دوسرے کے دل بہت زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے دل میں, ایک دوسرے کے لیے دل میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے. سو سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے جو عملی طور پہ کرنا ہے گھر کی ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے, کہ طے کر لیں کہ ہم نے کسی بات میں تکرار کی صورت اختیار نہیں کرنی. اپنا موقف رکھیں اور پھر خاموش ہو جائیں. کچھ وقت سامنے والے کو سوچنے کا موقع دیں اور سننے والا بھی اسے نصیحت کے طور پر قبول کرے, اس پہ غور و فکر کرے اور پھر اپنی رائے دے. نتیجتاً جب تکرار کا ماحول ختم ہو جائے گا تو ایک تو برکت کے فرشتے از خود آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ان برکت کے فرشتوں سے برکت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یا محب و یا ودود, یا محب یا ودود, یہ دونوں اللہ کے پاکیزہ نام ہیں, ان سے برکت لی جائے. کوئی شخص 121 مرتبہ صبح اور 121 مرتبہ شام کو اول آخر درود پاک کے ساتھ اسے اپنا وظیفہ بنائے, اور گھر کی کسی شخص جس کے بارے میں وہ تصور کرتا ہے کہ اس سے میری سب سے زیادہ ناچاکی ہوتی ہے, اس کی طرف سے زیادہ میری دل آزاری ہوتی ہے, اس شخص کا تصور قائم کر کے یہ پڑھے اور پھر دھیمے لہجے میں اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرے, اور ایک قدم آگے بڑھ کر جس بات پر تصفیہ ہو جائے اسے دوبارہ غصے کی حالت میں بھی دوبارہ مت دہرائے, اس ریفرنس کو دوبارہ کوٹ مت کرے. ایک لڑائی ہوئی, کسی بات پر اختلاف ہوا, جھگڑا الجھن ہوئی, جب دل صاف ہو گئے تو اسے پھر آپ کے حافظے سے بھی صاف ہو جانا چاہیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت اور برکت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. جی, سب سے پہلے جب انسان ظاہری اسباب کے ساتھ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کرے اور کسی نعمت کے حصول کی طلب جو ہے وہ ایک خاص درجے سے بڑھ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بہترین عمل کوئی نہیں ہو سکتا. سو اللہ کی رحمت کو, جیسے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ اللہ کو اس کے پاکیزہ اور رحمت والے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. سو جس شخص کو جس درجے کی حاجت ہو اس نعمت کے ذیل میں جو اللہ کا نام پاکیزہ نام ہے اس کے ساتھ اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کی رحمت اس خاص معاملے کے حوالے سے جلدی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مصور یا باری, یا مصور یا باری, اگر اس کو 121 مرتبہ صبح اور 121 مرتبہ شام کو پڑھا جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ, یہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے. اور دوسرا ایک میں آج ایسا نسخہ اپنے سامعین و ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو جس طرح ایک ماسٹر کی ہوتی ہے نا, جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے, ہر الجھن کو سلجھا دیتی ہے, بالکل اسی طرح ایک وظیفہ ہے جو قرآن حکیم سے ہم تک پہنچتا ہے, جس سے دنیا کی ساری حاجتیں طلب کی جا سکتی ہیں. وہ وظیفہ ہے استغفار کا. استغفار. احباب گرامی قدر, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے مستقل بنیادوں پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے. اگر کثرت کے ساتھ اسے اپنے معمول کا حصہ بنا لیا جائے تو قرآن حکیم میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نعمتوں میں برکت بھی عطا کرتا ہے, مال کی فراوانی بھی عطا کرتا ہے اور اولاد کی کثرت بھی عطا فرماتا ہے. اور زندگی کے اندر جو عافیت طلب کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت عافیت بھی عطا کرتا ہے, اور مال اسباب کے ساتھ ساتھ زمین سے آنے والا جو خالص رزق ہے اللہ اس کو بھی بڑھا دیا کرتا ہے. سو جو کوئی شخص کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا مستقل عنوان بنا لے اور پھر کسی ایک خاص نعمت کی طلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاص عدد کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے, کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی طرف سے بہت جلد فرمان رحمت جاری ہو جاتا ہے. اب کثرت سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے, جو صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب کوئی اللہ کا محبوب نام اس سے برکت لینے کے لیے بندہ مومن 313 مرتبہ سے زائد اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کثرت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے. سو کم از کم 313 مرتبہ ایسے جو ہے وہ پڑھا جائے. اور استغفار تو ایسا خوبصورت عمل ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کثرت اختیار کرو، بے شک میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب کائنات کی سب سے معصوم ہستی جن کے قرب سے بھی گناہ کا شائبہ نہیں ہو سکتا، وہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ اولاد کی نعمت جو ہے اس کی طلب ہو، یا مال میں برکت کی طلب ہو، یا کوئی اور نعمت اس کا وہ درکار ہو، اس کے لیے سب سے مجرب نسخہ جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ حضور جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا، نظر بد عموماً مائیں جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو نظر بد لگ گئی ہے، حضور اس سے بچاؤ کے لیے سیرت نبی کے تناظر میں صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی کے تناظر میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ کیا ایسا وظیفہ کوئی ہے جو کرنے سے نظر بد سے بچا جا سکے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور اس کے حقیقی ہونے پر جو کچھ لوگ یکسر انکار کر دیا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ جو نظر بد ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور نظر بد بعض اوقات اس درجے پر انسانی زندگی کے اندر اثر انداز ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو ایک زندہ صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس درجے کا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کا مستقل معمول رہا کہ آپ اپنے شہزادگان حضرات حسنین کریمین جو ہیں طیبین طاہرین، ان کو روزانہ کی بنیاد پر حضور کا تواتر کے ساتھ معمول تھا کہ آپ ان پر دم فرمایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں جنہیں موضتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، پانی پر پڑھ کے دم بھی کیا کرتے تھے اور ان کو وہ پانی پلایا جاتا تھا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنے لیے یہ معمول تھا کہ حضور سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے اوپر یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کی تلاوت فرماتے اور پھونک کے ان ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر مل لیا کرتے، اور گویا اس سے اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینے کا ایک عمل اختیار کرتے۔ ہمیں بھی اسی انداز میں یہ کرنا چاہیے۔ جس بچے کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے یا اس کا یہ شکار ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے صدقہ دیا جائے۔ صدقہ دینے کے فوراً بعد استغفار کی جائے، اور استغفار کے ساتھ یہ جو صورتیں ہیں، آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا انتظام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کی پاکیزہ پناہ میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔